عزیز طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عید کی پرخلوص مبارکباد۔ چلیں ہم اپنا اگلا لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں۔ ہم نے ابھی تک قبائلی برادری کی تعریف اور اس کی خصوصیات دیکھ چکے ہیں۔ اب ہمارا نیکسٹ والا پوائنٹ ہے قبائلی برادری کے مسائل۔ قبائلی برادری کے مسائل کو 3 الگ الگ حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ایک پہلا ہے معاشی مسائل، دوسرا ہے سماجی ثقافتی مسائل اور تیسرا ہے تعلیمی مسائل۔ اب ہم پہلا پوائنٹ دیکھیں گے، قبائلی برادری کے معاشی مسائل کیا ہے۔ پہلا ہے غربت۔ قبائلی برادری کا سب سے اہم مسئلہ غربت ہے، اس لیے کہ قبائلی برادری کے اکثریت افراد کی جو ہے بلو پاورٹی لائن سے نیچے رہتے ہیں، مطلب خط افلاس سے نیچے کی زندگی گزارتے ہیں۔ کیوں ہے یہ؟ ان لوگوں کو جو ہے ہم اس سے پہلے ڈسکس کر چکے ہیں کہ چونکہ یہ عام عوام سے بالکل ان کا ربط نہیں ہوتا ہے، یہ پچھڑے ہوئے ہندو کہے جاتے ہیں، ساتھ ہی ان کا جو ذریعہ معاش ہوتا ہے وہ زراعت ہوتا ہے، خانہ بدوش ہوتے ہیں، کسی ایک جگہ پر مستقل ان کا قیام نہیں ہوتا، ٹھکانہ نہیں ہوتا، ان کی خود کی کوئی ذاتی زمینیں نہیں ہوتی، اس لیے ان کا جو زراعت ہوتی ہے یہ گشتی زراعت ہوتی ہے، یہ گھومتے پھرتے زراعت کرتے ہیں، کچھ مہینے کسی ایک مقام پر رکے، پھر کچھ مہینے کے بعد وہاں سے دوسری طرف نقل مکانی کی۔ اس طرح سے یہ جو ہے موسم کے جو سال کے جو 12 مہینے ہوتے ہیں، چاروں موسم یہ جو ہے جگہ جگہ گھومتے پھرتے گزارتے ہیں، اور اس میں جو ان کا ذریعہ معاش ہوتا ہے یہ زراعت ہوتا ہے، مویشیوں کو پالنا ہوتا ہے۔ مویشی تو یہ اپنے پاس میں رکھتے ہیں، لیکن زراعت کے لیے یہ ہوتا ہے کہ یہ جس جگہ پر بھی جاتے ہیں وہاں کے جو زمیندار لوگ ہوتے ہیں ان کی زمینوں پر یا کسانوں کی زمینوں پر یہ کچھ مدت کے لیے زراعت کرتے ہیں۔ اب ان کو جو زراعت کے بدلے جو ان کی قیمت ملتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ایک جو ہے مخصوص ان کو اجرت دی جاتی ہے، ان کا معاوضہ اتنا کم ہوتا ہے کہ یہ 1 مہینے میں ختم ہو جاتا ہے، اور باقی موسم کے یہ 3 مہینے جو ہوتے ہیں وہ اسی طرح فاقہ کشی میں گزارتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ جو ہے مچھلیوں کا کاروبار کرتے ہیں، ماہی گیر بھی ہوتے ہیں، بعض ان کا پیشہ جو ہے ماہی گیری بھی ہوتا ہے، مچھلیاں پکڑنا فروخت کرنا، اس میں بھی بہت کم منافع ہوتا ہے۔ بعض ایسے ہوتے ہیں جو ہینڈی کرافٹ کا کام کرتے ہیں، مطلب ہاتھوں سے کچھ چیزیں بناتے ہیں بیچتے ہیں، دودھ سے کچھ اشیاء بناتے ہیں بیچتے ہیں، اس میں بھی ان کو بہت زیادہ کچھ منافع نہیں ہوتا، اس لیے کہ جو عام پبلک ہوتی ہے وہ ان سے بازار کی قیمت سے کئی گنا قیمت گھٹا کر چیزیں خریدتی ہے، اسی لیے ان کو کوئی جو ہے اس کا صحیح فائدہ اور منافع نہیں مل پاتا۔ دوسرا یہ کہ یہ عام عوامی زبان سے ناواقف ہوتے ہیں، اس لیے لوگوں کے ساتھ جو معاشی لین دین کا معاملہ ہوتا ہے اس میں بھی انہیں بہت زیادہ مسائل ہوتے ہیں، اس لیے کہ لوگ ان سے جو چیزیں خریدتے ہیں وہ کم سے کم قیمت میں خریدنے کی کوشش کرتے ہیں، اور چونکہ ان کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ یہ کہیں اپنی چیزیں دکانوں پر نہیں بیچ سکتے، کہیں بازار میں دکانیں لگا کر نہیں بیٹھ سکتے، اس لیے یہ گھر گھر گھوم کر اپنی اشیاء کو بیچتے ہیں۔ اس صورت میں ہوتا ہے کہ جو چیزیں جو قیمت جس نے کہی ان کو وہی قیمت میں اسے بیچنا ہوتا ہے، اور عام پبلک سے چونکہ ان کا کمیونیکیشن نہیں ہوتا، اس لیے عام جو رابطے کی جو قیمتیں ہوتی ہیں عام قیمتوں کا یہ تعین نہیں کر پاتے، اس لیے جو ہے ان لوگوں کا مطلب ان کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ بہت کم قیمت میں بیچی جاتی ہے۔ پھر یہ ہے کہ ان لوگوں کا حکومت ان کو بہت سی سہولتیں دے رہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کے ساتھ جو مسائل ہیں، حکومت کی سہولتوں سے یہ فائدہ نہیں اٹھا پا رہے ہیں۔ ان کا مسئلہ کیا ہے ہم آگے وہ بھی دیکھیں گے کہ کیوں نہیں اٹھا پا رہے ہیں یہ حکومت سے فائدہ۔ ساتھ ہی ان کا دیکھیں آپ کہ جو ہے یہ بندوا مزدور کے طور پر کام کرتے ہیں۔ بعض جگہوں پر یہ ہوتا ہے کہ انہیں پوری زندگی ایک ہی قیمت پر جو ہے اپنی پوری زندگی کسی کے خدمت کرنی ہوتی ہے، کسی کے ساتھ میں جو ہے اپنا کمٹمنٹ جو ہوتا ہے، اپنا معاہدہ ہوتا ہے، اس کو پورا کرنا ہوتا ہے، یہ وہیں پر پوری زندگی جو ہے خدمتیں کرتے ہوئے گزار دیتے ہیں۔ ساتھ ہی ان کی جو زراعت ہوتی ہے، زراعت کرنے کے لیے یہ کوئی سامان جو ہے جدید ٹیکنالوجی استعمال نہیں کر سکتے، اس لیے نہیں کر سکتے کہ یہ اس سے واقف نہیں ہوتے۔ ان کے جو آلات ہوتے ہیں زراعت کے وہ دراصل پچھڑی زراعت والے ہوتے ہیں، کہا جاتا ہے کہ قدیم آلات سے ہی یہ جو ہے اپنے زراعت کرتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ قدیم آلات سے قدیم طرز سے اگر یہ زراعت کریں گے
تو ان کی زراعت کتنا فائدہ ان کو دے گی۔ یہ ساتھ ہی جنگلوں میں گھومنے والے لوگ ہوتے ہیں، اس لیے ان جنگلوں سے جو چیزیں یہ جمع کر پاتے تھے وہ اب جو مسائل ان کے ساتھ ہو رہے ہیں کہ جنگلوں سے اشیاء کو توڑنا اور بیچنے پر پابندیاں لگا دی حکومت نے، وہ بھی یہ نہیں کر پا رہے ہیں، اس لیے بھی غربت ان میں بہت زیادہ بڑھ رہی ہے۔ ساتھ ہی کیا ہو رہا ہے کہ ان کے جو اپنا ٹریڈیشنل جو ان کی زندگی تھی وہ ویسی ہی زندگی گزارتے ہیں۔ ان کے رسم و رواج، طور طریقے ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں بہت زیادہ اخراجات ہوتے ہیں، ان اخراجات کو پورا کرنے کے لیے ان کو جو ہے قرض لینا ہوتا ہے۔ اب یہ ان کے غربت سے نکلنے کا بھی ایک طریقہ ہے کہ یہ جو لینڈ لارڈز لوگ ہوتے ہیں، مطلب جو زمیندار لوگ ہوتے ہیں، جو لینڈرز ہوتے ہیں، منی لینڈرز ہوتے ہیں، یہ ان لوگوں سے بہت زیادہ شرح سود پر یہ لوگ قرض اٹھاتے ہیں، قرض لیتے ہیں، اور اس قرض کی ادائیگی میں ان کی کئی نسلیں جو ہے قرض کو ادا کرتے ہوئے گزر جاتی ہیں، کئی نسلیں ان کے قرض کی ادائیگی کرتے رہتی ہے۔ ساتھ یہ ہوتا ہے کہ ان کے جو رسومات ہے، اس میں جیسے میں نے اس سے پہلے بھی آپ سے ڈسکس کی تھی کہ بعض قبائل میں تو شراب اور دعوتیں بہت عام ہوتی ہے، شراب کے ساتھ ساتھ جو ہے اعلیٰ قسم کے چیزیں ہوتی ہیں، ایسے کھانے پینے کی جو چیزیں ہوتی ہیں یہ بھی بہت زیادہ مہنگی ہوتی ہے، اور چونکہ پورے کے پورے قبیلے کی دعوت کرنی ہوتی ہے اس لیے پیسہ بھی زیادہ لگتا ہے، اور کمپلسری ہوتی ہے یہ چیزیں۔ یہ رسم و رواج کو ادا کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں، یہ لوگ قرض لیتے ہیں، اور ان کے ایک قرض ادا بھی نہیں کر پاتے، پھر ان کے بچے اس سچویشن میں آ جاتے ہیں کہ پھر ان کے بچوں کو ان کا قرض ادا کرنا ہوتا ہے، اس طرح سے ان کی کئی نسلیں جو ہے قرض میں ڈوبی ہوتی ہیں۔ ایسے ہی تیسرا پوائنٹ ہے ہمارا دھوکہ دہی۔ اب ان کے ساتھ میں چیٹنگ ہوتی ہے، یعنی دیکھیں آپ، یہ کیا ہوتا ہے کہ یہ عام پبلک کے ٹچ میں نہ ہونے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، لوگ ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ایک تو ناخواندگی ہے، دوسرا یہ کہ عام سماجی دھارے سے بہت دور ہے، عام عوامی زبان نہیں جانتے، عام طرز پر عوامی جو لین دین ہوتا ہے اس سے ناواقف ہے، اس لیے لوگ کیا کرتے ہیں، کم سے کم اجرت پر انہیں جو ہے ان سے کام لیتے ہیں، کم سے کم قیمت میں ان کی چیزیں خریدتے ہیں، اور انہیں یہاں پر ان کا جو ہے ان سے دھوکہ ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ناخواندگی ہونے کی وجہ سے جو ہے ان کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا، اس لیے ان سے کہا کچھ جاتا ہے اور ان سے کروایا کچھ اور جاتا ہے، جیسے ایگریمنٹس وغیرہ ہو گئے، اس میں بھی ان لوگوں کے ساتھ میں ان کا دھوکہ ہوتا ہے۔ ویسے ان کا استحصال ہوتا ہے، کم قیمت دینا اور زیادہ کام لینا، یہ استحصال میں ہوتا ہے، ایکسپلائٹیشن ہو رہا ہے ان کا۔ کئی ایجنٹ ایسے ہوتے ہیں جو ان کو نوکریاں دلاتے ہیں، کمپنیوں میں نوکریاں دلاتے ہیں، یا کہیں کسی کے پاس میں ان کو کام کرنے کے لیے بندوا مزدور بنا دیتے ہیں، اور وہاں سے ان کو جو ماہانہ جو قیمت ملتی ہے، جو پیسہ ملتا ہے، معاوضہ ملتا ہے ان کا، اس میں سے کچھ فیصد وہ ایجنٹ لے لیتے ہیں۔ یہ تو ان کا استحصال ہو گیا، کم پیسوں میں زیادہ کام کرنا۔ مخصوص طور پر یہ لوگ کافی اور چائے کے کھیتوں میں جو باغات ہوتے ہیں وہاں کام کرتے ہیں، فیکٹریز میں کام کرتے ہیں، کان جو ہوتے ہیں کھدان وہاں کام کرتے ہیں، اور میکسیمم یہ لوگ ٹرائبس ہی ہوتے ہیں جو یہاں پر کام کرتے ہیں۔ ان کو بہت کم ویجز پر بہت زیادہ کام ان سے لیا جاتا ہے۔ اور پھر نقل مکانی، حکومت کیا کر رہی ہے؟ دیکھیں اب نقل مکانی کیا ہے، ویسے تو یہ چونکہ یہ خانہ بدوش ہوتے ہیں اس لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ نقل مکانی کرتے ہی رہتے ہیں، لیکن اب مخصوص طور پر کیا ہو رہا ہے کہ جو کھلی جگہیں ہوتی ہے جہاں پر یہ لوگ رہنے کے لیے آتے ہیں، کچھ مخصوص پیریڈ کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہوئے کہیں رک جاتے ہیں یا کہیں رہ رہے ہیں، جیسے ابھی جنگلات میں یہ رہتے ہیں، پہاڑی علاقوں میں رہتے ہیں، دلدلی زمینوں پر رہتے ہیں، حکومت وہاں پر کچھ جو ہے فیکٹریز کے کام کر رہی ہے، کچھ زمینوں کو جو ہے ڈیم بنانے کے کام کر رہی ہے، کچھ پروجیکٹس جہاں پر حکومت کے ہیں وہاں پر حکومت کیا کرتی ہے کہ ان کو دوسرے علاقوں میں شفٹ کرتی ہے، اور وہاں سے ان کو اٹھا کر کسی دوسرے علاقوں میں ان کو رہنے کے لیے جگہیں دے دی جاتی ہے، اور ان جگہوں کو استعمال کیا جاتا ہے۔ دراصل اس وجہ سے بھی ان کو معاشی مسائل ہو رہے ہیں، اس لیے کہ یہ جس جگہ پر رہتے ہیں اس جگہ کے ہر چپے چپے سے یہ واقف ہوتے ہیں اور وہاں سے وہ فائدہ اٹھاتے ہیں، لیکن جب ان کو بار بار ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ہوتا ہے تو وہاں پر ان کو یہ مسائل پیش آتے ہیں۔ یہ تھے ان کے معاشی مسائل۔ اب دوسرا پوائنٹ ہے ہمارا سماجی اور ثقافتی مسائل۔ قبائلی ثقافت کا زوال ہو رہا ہے نا۔ اب یہ کیوں ہو رہا ہے؟ چونکہ یہ لوگ کسی نہ کسی طرح سے دیکھیں آپ کہ اب یہ ہو رہا ہے کہ یہ کسی نہ کسی طرح سے عام عوام کے ٹچ میں آ رہے ہیں، تو لوگوں کے ساتھ میں جب ان کا تال میل بڑھے گا تو لوگوں کے زبانوں کو بھی پہچانیں گے، جانیں گے، اس کو اپنانے کی کوشش کریں گے،
لوگوں کے برتاؤ کے طریقوں کو اپنانے کی کوشش کریں گے، طور طریقوں کو اپنانے کی کوشش کر رہے ہیں، اقدار اور رسم و رواج اصولوں کو اپنانے کی کوشش کر رہے ہیں اور اپنی ایک لائف اسٹائل کو اپنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس وجہ سے یہ ہو رہا ہے کہ ان کی ثقافت، قبائلی ثقافت کا اب زوال ہو رہا ہے۔ میں نے اس سے پہلے بھی آپ لوگوں سے کہا تھا کہ ان کی ایک مخصوص جو ہے اپنا ایک ٹریڈیشن ہوتا ہے، اپنے ویلیوز ہوتے ہیں، اپنے نارمس ہوتے ہیں، اپنا کسٹم ہوتا ہے، رسم و رواج، طور طریقے، لباس، کھانا پینا، اپنے ایک طرز زندگی ہوتا ہے۔ لیکن چونکہ یہ اب عام عوام کے ٹچ میں آ رہے ہیں، جیسے اس سے پہلے میں نے تذکرہ کی تھی کہ یہاں پر ہم کو اس علاقے میں مرہٹ واڑہ میں بہت کم دکھائی دیتے ہیں قبائلی، لیکن آپ ودربھ کے علاقوں میں چلے جائیں گے تو یہاں پر بنجارے، بھیل، گونڈ، ستپوڑا پہاڑ کا علاقہ ہو جائے اور جو ہے بنجارے مخصوص طور پر ودربھا میں بہت زیادہ دکھائی دیتے ہیں۔ تو یہاں یہ لوگ کیا ہو رہا ہے کہ یہ عام عوام کے ٹچ میں ہوتے ہیں، وہاں پر عام آبادیوں سے نزدیک تر ہوتے ہیں اور ان کا عام آبادیوں میں لین دین ہوتا ہے۔ اس لیے وہاں کے جو لوگ ہوتے ہیں، شہر کے جو لوگ ہوتے ہیں، جو بھی آبادی میں سے قریب یہ لوگ ہوتے ہیں، وہاں پر یہ لوگ ان کے جب رابطے میں آتے ہیں تو ایک دوسرے کی ثقافت متاثر کرتی ہے دونوں کو۔ ان کی زبان بھی وہاں کے لوگ جانتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان سے انٹریکٹ بھی کرتے ہیں۔ تو اس طرح سے یہ دوسری ثقافتوں کو اپنانے کی کوشش کر رہے ہیں اور ان کی ثقافت ختم ہو رہی ہے۔ اب کنوار گھر کا خاتمہ ہو رہا ہے، جو ہے ڈارمیٹوریز جو تھی وہ بھی ختم ہو رہی ہے۔ ڈارمیٹوریز کیا ہوتی تھی؟ یہ ثقافت، قبائلی جو ثقافت ہے اس کو ایک نسل سے دوسری نسل میں ٹرانسفر کرنے کا کام کرتی تھی، اب اس کا خاتمہ ہو رہا ہے۔ اب جو ہے لوگوں کو یہ سمجھ رہا ہے، خاص کر قبائلیوں کو، کہ اب جو ہے ڈارمیٹوریز کے ذریعے نہیں بلکہ ایک عام زندگی کے ذریعے ہم اپنی ثقافت کو اپنے نسلوں میں جو ہے ٹرانسفر کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو ڈارمیٹوریز ہے یہ بہت کم ہو گئی ہے، پوری طرح سے ختم نہیں ہوئی لیکن کم ہو رہی ہے، بند ہو رہی ہے۔ بلکہ یہ ہو رہا ہے کہ اب جو نوجوان نسل ہے ان کی، یہ عام پبلک کے ٹچ میں آنے کی وجہ سے تربیت گاہوں پر منحصر نہیں رہی، ورنہ ایک زمانے میں یہ تھا کہ یہ عام عوام کے ٹچ میں نہیں تھی، اس لیے تربیت گاہوں کے ذمے ہوتی تھی۔ اب کنوار گھر تربیت گاہیں نہیں رہی، اب یہ لوگ آپس میں ہی ایک دوسرے سے جو ہے ایک دوسرے کو متاثر کرتے ہیں اور وہیں سے بہت کچھ چیزیں سیکھتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ قبائلی جو زندگی ہے اس میں بھی سدھار آ رہا ہے، لیکن اتنا نہیں آیا جتنا کہ آنا چاہیے۔ غلط رسم و رواج، طور طریقے، ان کے جو قبائلیوں کے جو طور طریقے تھے، غلط رسم و رواج تھے، اس میں مخصوص آتا ہے کہ دولہے کی قیمت طے کی جاتی تھی، دلہن کی قیمت طے کی جاتی تھی اور بچپن میں شادیاں ہوتی تھی اور ساتھ ہی بہت سے غلط رسومات بھی تھی، شادی سے پہلے کے تعلقات ہوتے تھے، بہت الگ الگ تعلقات تھے۔ پھر ان لوگوں نے ہندوؤں کے رسم و رواج بھی اپنانے شروع کیے، جہیز کی رسم، بچپن کی شادی، بہت سے الگ الگ چیزیں، لیکن اب اس میں بھی کچھ حد تک کمی آئی ہے۔ اس سے مطلب یہ ہے کہ جو اس سے پہلے بھی میں نے آپ کو ایک رسم کا بتائی تھی کہ ایک قبیلہ تو ایسا ہے جہاں پر انسان کی موت پر خوشیاں منائی جاتی ہیں اور پیدائش پر غم منایا جاتا ہے، دعوتیں ہوتی ہے، جو ہے طور طریقے جو ہے ان کے، اس میں بھی کمیاں آ رہی ہے۔ جو چیزیں اب پہلے یہ تھا کہ یہ لوگ کسی بھی طرح کے تعلقات ایک دوسرے سے رکھنے کو بہت بہتر اچھا سمجھتے تھے، جیسے کہ شادی سے پہلے تعلقات رکھتے تھے لڑکا لڑکی آپس میں، اس کو اچھا سمجھا جاتا تھا اور سمجھا جاتا تھا کہ وہ لازمی چیز ہے، لیکن اب اس کو غیر اخلاقی سمجھا جا رہا ہے اور یہ لوگ بھی طور طریقوں کو فالو کر رہے ہیں۔ اس کے بعد صحت کے مسائل ہیں۔ صحت کے مسائل چونکہ آپ دیکھیں ان کا لباس، طور طریقے، ان میں جو ہے غذائیت کی کمی ہے نا، اور ان کے جو کیا کہیں گے آپ، صاف صفائی کو نہ فالو کرنا اور اس کے ساتھ میں دوائیوں سے اور صحت کی سہولیات سے عدم واقفیت، ساتھ ہی غلط عقائد، ضعیف الاعتقادی کی وجہ سے صحت کے بہت سے مسائل ہوتے ہیں۔ مخصوص طور پر آپ دیکھیں کہ ان کے جو پہلے تو آپ ان کی ڈریسنگ دیکھیں کہ کپڑے یہ ایسے ہوتے ہیں کہ جو پورے بدن کو نہیں ڈھانپتے، اس میں یہ جنگلوں کے علاقوں میں رہتے ہیں، دلدلی زمینوں میں رہتے ہیں، پہاڑوں میں رہتے ہیں۔ پھر جب یہ بیمار ہو جائے یا کچھ مسائل ہو جائے تو سب سے پہلے یہ جو علاج ہے یہ دوا جادو ٹونے سے کرنا جانتے ہیں، اس کے بعد جڑی بوٹیوں سے کرتے ہیں، اور جب ایکسٹریم پوزیشن کو پہنچ جائے اس وقت یہ دواخانوں تک پہنچتے ہیں۔ صحت کے مسائل یہاں پر ان لوگوں کے ساتھ میں بہت زیادہ ہے۔ پھر دیکھیں کہ آپ یہ کئی الگ الگ علاقوں میں گھومتے پھرتے ہیں، شراب کی بہت زیادہ کثرت ہے، پینے کے لیے مناسب جو ہے پانی نہیں ہے،
کھانے کے لیے جو ہے غذائیت والی چیزیں نہیں ہوتی ہے، اسی کے ساتھ ساتھ غربت ہونے کی وجہ سے جیسے تیسے رہ رہے ہیں، بارش میں بھی جو ہے چھوٹے چھوٹے ٹینٹ لگا کر رہتے ہیں، گرما کی دھوپ میں جو ہے جنگلوں میں رہنے کو پسند کرتے ہیں، کھلا جسم رکھتے ہیں، اس کی وجہ سے بہت سے مسائل اور مخصوص طور پر اسکن پرابلمس ان میں بہت زیادہ ہوتے ہیں، اور چونکہ لڑکیوں کی بہت کم عمر میں شادیاں کر دی جاتی ہیں، اس لیے ان میں لڑکیاں بہت زیادہ متاثر ہوتی ہیں مسائل سے، خواتین بہت زیادہ مسائل سے متاثر ہوتی ہیں، اور اس بچوں کی مطلب پیدائش بھی بہت زیادہ ہوتی ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، اور کئی تو ایسا ہوتا ہے کہ مطلب جو ہے بچوں کے پیدائش کے دوران ہی ماؤں کا انتقال ہو جاتا ہے، تو یہ بھی مسائل بہت زیادہ ہے۔ یہ لوگ جو ہے یہ تمام چیزوں کو نیچرلی کرنا چاہتے ہیں، اور اس سے جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں وہ ان کی اپنی زندگیوں کے لیے بہت مشکل ترین ہو گئے ہیں۔ مذہبی مسائل ہیں، اب یہ کیا ایک ہم نے دیکھے تھے ٹیٹوئزم دیکھے ہیں کہ یہ لوگ جو ہے ان کا ایک جد امجد ہوتا ہے جس کی پرستش کرتے ہیں، اسی کے لیے تمام چیزیں ہوتی ہیں، اسی کی عبادتیں کرتے ہیں، اپنے جسم پر سکون دلواتے ہیں، لیکن چونکہ یہ اب عام عوام کے ٹچ میں آ رہے ہیں، اس لیے اس میں سے بعض قبائل عیسائیت کی طرف آ رہے ہیں، بعض بدھزم کی طرف آ رہے ہیں، الگ الگ جو ہے کوئی جو ہے ہندوازم کو اپنا رہا ہے۔ بہرحال ان کے مذہبی عقائد اور رسم و رواج طور طریقوں کو یہ لوگ اپنا رہے ہیں، اور کئی الگ الگ سیکشنز میں یہ تقسیم ہو رہے ہیں، یہ ان کے مسائل۔ اس کے بعد تعلیمی مسائل ہے۔ تعلیمی مسائل میں ناخواندگی، اب آپ تو سمجھ ہی رہے ہوں گے کہ چونکہ یہاں پر دیکھیں آپ کوئی سہولتیں ہی نہیں دکھائی دے رہی ہے، کوئی چیز ہی نہیں ہے ان کو تعلیم کی طرف راغب کرنے والی، تو ان میں ناخواندگی بہت بڑے پیمانے پر ہے۔ اور چونکہ ہم نے دیکھے اس سے پہلے کہ ان کی خاصیت میں کہ یہ لوگ لہجہ ہے ان کی بولی ہے، لہجے اور بولی میں کوئی رسم الخط نہیں ہوتا، اس لیے ان کی کوئی زبان نہیں ہے جس میں یہ تعلیم حاصل کریں، اور جب یہ عام دوسری زبانوں میں تعلیم حاصل کریں گے تو ان کے لیے بہت سے مسائل پیدا ہوں گے۔ تعلیمی سہولیات کا ناکافی ہونا، چونکہ ان کے علاقے عام عوامی آبادی سے بہت دور ہوتے ہیں، اس لیے یہاں تک تعلیمی سہولیات نہیں پہنچ پاتی۔ تعلیمی سہولیات اگر پہنچ بھی جائے تو وہاں پر ان کو تعلیم دینے والا کوئی نہیں ہوتا، مطلب جس کو یہ اپوائنٹ کریں گے یا جس کے ذریعے سے تعلیم دی جائے گی وہاں پر وہ انسان پہنچ نہیں پائے گا۔ آپ خود سوچیں نا، قبائلی علاقوں میں جو ہے ٹیچرز وغیرہ جانے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے، وہ مطلب جانے کے لیے تیار ہونا ہی ان کے لیے مشکل ہے، اس لیے کہ وہاں نہ وہ کسی کی زبان جانتے ہیں نہ طور طریقے جانتے ہیں، وہاں پر وہ کیسے رہیں گے۔ اس کے بعد ہے عدم واقفیت۔ ٹرائبلز جو ہے یہ عام انسانوں کے یا پھر عام سماج کے ٹچ میں آ رہے ہیں، لیکن بہت کم ہے، اسی کی وجہ سے تعلیم کے متعلق ان میں تعلیم کی جو اہمیت ہے اس سے متعلق ان میں بہت کم واقفیت ہے۔ ان کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ان کے بچے پڑھیں، بلکہ غربت کی وجہ سے یہ چاہتے ہیں کہ ان کے جتنی اولادیں ہوں وہ ان کے لیے معاش کمانے کا ذریعہ بنے، الگ الگ معاشی سرگرمیوں میں یہ اپنی اولادوں کو منہمک کرتے ہیں، اس میں اپنے اولادوں کو لگا دیتے ہیں تاکہ یہ ان کے لیے جو ہے معاشی مددگار ثابت ہو۔ اور تعلیم کیا ہوگا، تعلیم دے کر کون سا ان کے معاشی مسائل حل ہوں گے، یہ ان کا ماننا ہے۔ ذریعہ تعلیم کا مسئلہ ہے، چونکہ ان کی کوئی رسم الخط نہیں ہے اس لیے ان کے زبان میں تعلیم نہیں ہے۔ اب ان کی زبان میں تعلیم نہیں ہوگی تو یہ تعلیم کیسے حاصل کریں گے، ہے نا، اور دوسرے زبانوں میں یہ کوئی تعلیم حاصل نہیں کر سکتے، دوسری لینگویجز یہ نہیں جانتے، اس لیے ان کو تعلیم حاصل کرنا بہت ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ مطلب اگر دیکھیں آپ اگر دوسری زبان میں حاصل کریں گے تو یہ لوگوں سے، عام عوام سے یہ بات چیت نہیں کر پائیں گے، کمیونیکیشن کا مسئلہ ہوگا، کلاس میٹس کا مسئلہ ہوگا، ٹیچرز کا مسئلہ ہوگا۔ بہت سے ایسے اسکولس ہیں جو ٹرائبل کمیونٹیز میں کھولے گئے لیکن وہ بعد میں ان کو بند کرنا پڑا، اس لیے بند کرنا پڑا کہ وہاں پر جو ہے مناسب ذریعہ تعلیم نہیں تھا، اس لیے بہت زیادہ تعلیم کی طرف لوگوں کا رغبت بھی نہیں رہی۔ نامناسب نصاب، اب نامناسب نصاب کیسے ہے، دیکھیں آپ نصاب کو آپ پڑھیں گے تو نصاب میں بہت سی چیزیں، ہسٹری ہے، پولیٹیکل سائنس ہے، سوشولوجی ہے، جیسے ابھی پڑھ رہے ہیں آپ بیسک نصاب میں پڑھیں گے تو سب چیزیں اس میں آئے گی۔ اب جب یہ اس نصاب سے ان تمام کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، ان کو نہ معاش کے لیے اس کی ضرورت ہے نہ ہی اپنی زندگیاں گزارنے کے لیے اس کی ضرورت ہے، تو ان کے لیے تو یہ نامناسب ہی رہے گا نا۔
تو ان کے لیے یہ ہے کہ ان کے لیے کوئی نہ کوئی اوکیشنل ہو. اب ہم دیکھیں کہ پروویژنس کیا کیا کیے حکومت نے، وہ بھی آئے گا انشاءاللہ سامنے. نصاب ان کے لیے جو ہے پیشہ وارانہ ہو، نہ کہ یہ سب چیزیں ان کو سکھائی جائے، بلکہ وہ سیکھنے کے لیے کوئی ان کے پاس زبان ہی نہیں ہے جس میں وہ سیکھ سکے، ہے نا. جو زبان جس میں رسم الخط ہو، تحریری ہو، وہ کچھ چیز ہے ہی نہیں مٹیریل جس میں وہ سیکھ سکے. تو نصاب بھی جو ہمارا ہے وہ ان کے لیے نامناسب ہے. یہ تھے قبائلی برادری کے مسائل. اب یہ ہے کہ آپ اس کو تفصیل سے لکھیں اور مجھے اپنے کمنٹ باکس میں لازماً کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو کیا سمجھا اور کیا جو ہے آپ کو چھوٹ رہا ہے. کچھ نہیں سمجھا تو میں کوشش کروں گی کہ آپ کو جو ہے اس کے پک ڈال سکوں. ویسے میں ڈال رہی ہوں سائڈ میں، انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آئے گا. جزاک